صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، بہت دور دراز کے علاقے سے ٹریول کر کے چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا تھا، اور جب چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا، چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد مولا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ مولا نے جواب سلام دیا۔ جواب سلام دینے کے بعد مولا نے سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ مولا حجاز سے بہت دور ایک علاقہ ہے جہاں مومنین اور موالیان اہل بیت کی آبادی ہے، میں وہاں سے آیا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ دین مبین اسلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے کس قدر ان چیزوں کی طرف فورس کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ کہ موالیان اہل بیت کی ایک آبادی ہے، وہاں میں رہا کرتا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لایا ہوں۔ مولا نے جواب سلام دیا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم اپنے علاقے سے نکلے تھے اس وقت مومنین کس کیفیت کے اندر تھے؟ مومنین کی حالت کیسی تھی؟ چھٹے امام نے سوال کیا، اس نے ایک مرتبہ جواب دیا، مولا جب میں وہاں سے نکلا مومنین بہترین حالت کے اندر تھے، سارے کے سارے الحمدللہ خیریت کے ساتھ تھے، سارے کے سارے الحمدللہ خوش تھے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب سب کے سب خوش تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں تھی، تو یہ بتاؤ کہ وہ مومنین ان کا کردار کیا تھا؟ اب مولا سوال کر رہے ہیں اور آنے والا مولا کو جواب دے رہا ہے کہ جب تم وہاں سے نکلے تم نے ان لوگوں کے اندر کس کیفیت کو دیکھا؟ آیا وہ افراد جب کسی دوسرے مومن کو پریشانی کی حالت میں دیکھتے تھے ان کی مدد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کہ مولا میں نے ایسا تو نہیں دیکھا، ہیں سارے مومن لیکن میں نے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر مولا نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ وہاں کے امیر افراد کیا غریب لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کہ مولا ایسا میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی امیر کسی غریب کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جائے۔ پھر مولا نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ آیا تم نے دیکھا کہ کوئی امیر کسی غریب کے دکھ درد کو بیٹھ کے بانٹ رہا ہو؟ کہ مولا میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا۔ پھر مولا نے دوبارہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی امیر کسی غریب کی مالی معاونت کر رہا ہو، مالی معاونت کر رہا ہو، اس کی مدد کر رہا ہو؟ کہ مولا میں نے ایسا تو نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد یہ شخص دوبارہ مخاطب ہوا مولا سے، مولا آپ سارے ایسے سوال کیے جا رہے ہیں کہ جو میں نے وہاں پر دیکھے ہی نہیں۔ تو مولا نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ دیکھو تم بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہو کہ محبان اور موالیان کی آبادی سے آیا ہوں، در حقیقت وہ ہماری آبادی ہے ہی نہیں، وہ ہماری آبادی ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارا ماننے والا ہوتا، ہمارا چاہنے والا ہوتا تو امیر ہو یا غریب ہو فرق نہیں ہوتا، امیر غریب کو پوچھنے کے لیے جاتا، امیر غریب کے دکھ درد کو بانٹتا، امیر غریب کی دیکھ بھال کرتا۔ اور اس کے بعد دوبارہ مولا نے مثال دی کہ چلو یہ بتلا دو کہ آیا تمہارے، اب مولا نے تھوڑا سا موضوع تبدیل کر کے بات کی کہ چلو یہ بتلا دو کہ آیا جب تم وہاں سے سفر کر کے نکلے تھے تو کہ تمہارے علاقے کی کیفیت ایسی تھی کہ جو کہاوت میں کہا جاتا ہے، مولا سمجھا رہے ہیں کہ جو کہاوت میں کہا جاتا ہے کہ اگر دو افراد موجود ہوں، ایک کے پاس چادر موجود ہے اور ایک ایکسٹرا چادر موجود ہے تو دوسرے کو وہ چادر ایکسٹرا چادر خود آفر کر دیتا ہے۔ کہ تمہارے علاقے میں ایسا تھا کہ کوئی مومن جس کے پاس مال زیادہ موجود ہو وہ کسی غریب کو آفر کرتا ہو کہ تم یوز کرو؟ کہ مولا نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہ پھر ان کو مومن کہلانے کا بھی حق نہیں ہے، ان کو موالی کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہمارا مومن وہ ہوگا کہ جس علاقے میں چلے جاؤ تم دیکھو گے کہ چاہے کس بھی کیٹیگری کا ماننے والا ہو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ایسے رکھے گا کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام خوش ہوں گے۔